بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جان ملٹن کی لکھی ہوئی ایک پویم آن ہز بلائنڈنس جس کو سونٹ نمبر 19 بھی کہا جاتا ہے، جو کہ موسٹلی جان ملٹن کی جب بینائی چلی گئی تھی تب اس نے لکھی تھی، اور اس کے اندر وہ گاڈ سے یعنی کہ رب سے، خدا سے اپنا شکوہ بھی بیان کرتا ہے اور اپنے دکھ تکالیف کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جان ملٹن کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کون تھا اور اس نے جو پوئٹری کی ہے وہ کس طرح کی پوئٹری ہے۔ جان ملٹن واز اے گریٹ انگلش پوئٹ تھا اینڈ انٹلیکچوئل آف دی 17th سینچری۔ 17ویں صدی کا ایک انٹلیکچوئل تھا، مفکر تھا۔ ہی واز بورن ان 1608 in London and received a highly educated upbringing۔ یہ highly educated تھا، مطلب بہت زیادہ محنت کی وجہ سے ہی اس کی جو بینائی تھی، آئی سائٹ تھی، وہ چلی گئی تھی، جس کے بعد اس نے یہ والی نظم لکھی تھی۔ ملٹن studied at Cambridge University where he developed a deep interest in literature, language and philosophy۔ ان 3 سبجیکٹس پر اس نے مہارت حاصل کی۔ He is best known for his epic poem Paradise Lost, which is considered one of the greatest works in English literature۔ جو پیراڈائز لاسٹ ہے یہ اس کی سب سے بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ ملٹن strongly believed in freedom, truth and religious values which are reflected in his writings۔ ان کی رائٹنگ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ During his life he became completely blind، مطلب تقریباً 42 ایئرس کی ایج میں یہ جو ہے نا کمپلیٹلی بلائنڈ ہو چکے تھے 1655 میں۔ Yet he continued to write with remarkable determination، لیکن تب بھی اس نے اپنے رائٹنگ کا کام جاری رکھا۔ His poetry often deals with themes of faith, morality and human struggle۔ ان 3 چیزوں پر اس کی جو پوئٹری ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، فیتھ پر، مورالٹی پر اینڈ ہیومن اسٹرگل پر۔ یہ نظم بھی ہیومن اسٹرگل اینڈ مورالٹی اور فیتھ، ان تینوں چیزوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے، ان کی عکاسی پیش کرتی ہے۔ He remains one of the most influential poets in the history of English literature۔ کے اندر بہت ہی بڑے شاعر کے طور پر ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی یہ نظم جس کو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو سونٹ 19 بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو اس کے اندر جو ٹرمز استعمال ہوتے ہیں لٹریری ٹرمز، اس کو پیٹرکان ٹرمز کہا جاتا ہے۔ پیٹرکان پوئٹری کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کون سی رائم سکیم یوز کی گئی ہے، سب سے پہلے ہم لوگ اس کو بھی جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اپنے سٹینزاز کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس پویم کی جو لٹریری ٹرمز ہیں ان کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک پیٹرکان سونٹ ہے، سونٹ ورس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ایک سٹینزا ہوگا سمجھ لیں وہ 14 لائنز پر مشتمل ہوگا، اور اس کی جو پہلی 8 لائنز ہوں گی ان کو آکٹیو بولیں گے، اور جو باقی 6 لائنیں ہوں گی اس کو سیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے موسٹلی یہ جو پیٹرکان سونٹس ہوتی ہیں یہ لو کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، ڈیلز ود لو، بٹ ان دس پویم ہیئر وی لو آن ہز بلائنڈنس۔ ہیئر poet describes about his spiritual and physical pain۔ اس نظم کے اندر جو شاعر ہے موسٹلی جان ملٹن اپنے اسپریچول روحانی اور فزیکل پین کے بارے میں ڈسکرائب کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس پویم کی رائم سکیم کی بات کریں، رائم سکیم کا مطلب جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میوزک بلڈ ہوتا ہے، تو اس کی جو سکیم ہے وہ ہے اے بی بی اے سی ڈی ای اینڈ سی ڈی ای۔ تو ہم لوگ اس کو آگے ریڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیں گے کہ اے بی بی اے اور اے بی بی اے سی ڈی اے سے کیا مراد ہے۔ فرسٹ 2 لائنز چونکہ ہمارا جو سٹینزا ہوگا وہ تو 8 لائنز پر مشتمل ہوگا، تو ہم لوگ فرسٹ 2 لائنز کو ریڈ کرتے ہیں۔ وین آئی کنسیڈر، جب میں سوچتا ہوں، جب میں خیال کرتا ہوں، ہاؤ مائی لائٹ از اسپینڈ، میری جو روشن زندگی ہے، یہاں پہ ہاؤ مائی لائٹ مین یہاں پہ ہوگا اس کی جو روشنی تھی اس سے بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یا پھر جب وہ دیکھ سکتا تھا اس سے بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اسپینٹ کیسے گزری ہے،
ار مین بیفور. یہ اولڈ اینشین ورڈ ہے جس کا مطلب بیفور ہوتا ہے. ہاف مائی ڈیز، ہاف مائی ڈیز مائی لائف ڈیز، مطلب میری زندگی کے آدھے دن، جب میں آدھی زندگی گزار چکا تھا اس سے پہلے. ان دس ڈارک ورلڈ، اس اندھیری دنیا میں، چونکہ وہ کیا کر چکا تھا، موسٹلی بلائنڈ ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا. تو اس بارے میں وہ کہہ رہا ہے میری آدھی زندگی، اور جب میری زندگی کیا ہوگی، ان دس ڈارک ورلڈ، اندھیری ہو گئی. اینڈ دین، اور پھر آگے ہم لوگ ریڈ کریں گے. سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. وین آئی کنسیڈر ہاؤ مائی لائٹ از اسپینڈ ایئر بیفور ہاف مائی ڈیز ان دس ڈارک ورلڈ اینڈ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ریفرنس آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے. ریفرنس کیسے لکھیں گے؟ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دی پویم آن ہز بلائنڈنس ریٹن بائی جان ملٹن. اب کوئی بھی اسٹینزا آ جاتا ہے، کوئی بھی اسٹینزے میں سے کوئی بھی دو لائنز آ جاتی ہیں، تو ان سب کے لیے آپ لوگ نے ریفرنس یہی لکھنا ہے. مطلب جو آپ لوگ ریفرنس کی ہیڈنگ دیں گے ان کے اندر یہی بات لکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو نظم ہے اس کا نام کیا ہے، عنوان کیا ہے، اور اس کے رائٹر یعنی کہ مصنف کا نام کیا ہے، پوئٹ نیم کیا ہے. اگر ہم لوگ اس کے کنٹیکسٹ کی بات کریں تو یہ گلوبل کنٹیکسٹ ہے. اس کو آپ لوگ تمام لائنز کے اندر یوز کر سکتے ہیں. These lines are taken from the sonnet on his blindness written by John Milton. In this poem, Milton reflects on his blindness and wonders how he can continue serving God after losing his eyesight before the middle of his life. اپنی آدھی زندگی گزارنے کے بعد، آدھی زندگی اس کی آنکھیں تھیں، وہ بچپن شروع ہی سے اندھا نہیں تھا، بلکہ جب وہ آدھی زندگی گزار چکا تھا تب اس کو جو ہے نا بلائنڈنس ہو گئی تھی. مطلب اس کی جو آنکھیں تھیں، وہ جو بینائی تھی وہ چلی گئی تھی. تو اب ہم لوگ ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری فرسٹ ٹو لائنز ہیں. ان دیز اوپننگ لائنز، مطلب جہاں سے ہماری پوئم سٹارٹ ہو رہی ہے یا سونٹ سٹارٹ ہو رہی ہے. دا پوئٹ ریفلیکٹس آن دی لاس آف ہز آئی سائٹ، اپنی آئی سائٹ کے ختم ہو جانے کے بارے میں بتاتا ہے کہ عکاسی کرتا ہے. دا ورڈ لائٹ، when I consider how my light is spent, light symbolizes both his physical vision and his God given talent. یہاں پہ ورڈ لائٹ سے مراد دو میننگ ہوں گے. ایک فزیکل ویژن یعنی کہ اس کے آنکھوں کا دیکھنا کسی بھی چیز کو، آئی سائٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اور دوسرا یہ ریپریزنٹ کرتا ہے جو اللہ پاک نے اس کو ہڈن ٹیلنٹ دیا تھا، جو کہ آنکھوں کے بغیر بھی جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کو بھی سمبولائز کرتا ہے. ملٹن بیکیم کمپلیٹلی بلائنڈ بیفور ریچنگ مڈل ایج. مڈل ایج جب اس نے آدھی عمر گزار لی تھی، بچپن میں ہی وہ اندھا نہیں ہو گیا تھا، بلکہ تقریباً 42 ایئرس کے بعد اس کی بلائنڈنس آئی تھی 1655 کے اندر. تو اب وہ کہہ رہا ہے جب اس نے آدھی زندگی کو پہنچا، ایر بیفور مائی ہاف ڈیز، ایر ہاف مائی ڈیز، میری زندگی کے آدھے دن، آدھی جب زندگی میں گزار چکا تھا تب میرا اندھا ہو جانا. He feels that he is living in a dark world. اندھیری دنیا میں. ظاہر سی بات ہے پہلے وہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اب جو اس کی ایکسٹرنل فزیکل ویژن تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور وہ جسٹ اپنی اسپریچول ویژن اس کے پاس برقرار تھی. بیکاز آف ہز بلائنڈنس، اپنی اندھے پن کی وجہ سے، اپنی بینائی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کو پوری دنیا ڈارک نظر آتی تھی. The poet is worried that he can no longer use his abilities in the service of God. اس کو جو دکھ تھا، چونکہ جو سونٹس ہوتی ہیں ان کے اندر موسٹلی لو یا پھر اسپریچول یا پھر فزیکل پین جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے. تو ان لائنز کے اندر بھی جو پوئٹ ہے اس کو جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ he can no longer use his abilities in the service of God. گاڈ کو سرو نہیں کر سکے گا اپنی ایبیلٹیز، اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے. These lines express his sadness, frustration and deep concern about fulfilling his divine purpose despite his disability. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ چاہیں تو اس کی اور بھی بہت ساری ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ چند لائنیں جو میں نے ایکسپلین کی ہیں تو ان کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. یہ بہترین لائنیں ہیں، تو ایکسپلینیشن کے لیے یہ بیسٹ لائنیں ہوں گی. اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ان کے نوٹس بنا سکتے ہیں اور انہی لائنوں کو
دیکھ کر مزید بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جن لائنوں کی ہم لوگ ایکسپلینیشن کریں گے ان کے اندر ریفرنس اور کنٹیکسٹ نہیں دیا جائے گا، چونکہ جو ریفرنس اور کنٹیکسٹ ہے وہ سیم ہی رہتا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے سیم ہی یوز کرنا ہے۔ تو ہم لوگ جسٹ ان لائنوں کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ وائڈ مین ہوتا ہے وسیع تر، اینڈ دیٹ ون ٹیلنٹ، اور وہ طاقت، صلاحیت، استعداد، قوت، قابلیت، وچ از جو کہ اللہ پاک نے مجھے عطا کر رکھی تھی، وچ از ڈیتھ ٹو ہائڈ، جس کو چھپانا گناہ ہے، وچ از ڈیتھ جو کہ موت ہے، گناہ ہے کہہ سکتی ہیں، ٹو ہائڈ چھپانا، لاجڈ ود می میرے اندر پڑی تھی، یوز لیس بیکار، لاجڈ مین پڑی تھی، انٹو تھرو دو اگرچہ اللہ پاک نے جو طاقت مجھے ٹیلنٹ کی جو خصوصیت عطا کر رکھی تھی، جو قابلیت عطا کر رکھی تھی، اب وہ میرے اندر بیکار پڑی تھی۔ ان لائنوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیز لائنز ملٹن سیز دیٹ ہی از لیونگ ان اے ڈارک اینڈ ویسٹ ورلڈ، ظاہر سی بات ہے جو دنیا تھی وہ وسیع تھی اور اس کے لیے کیا تھی، ڈارک تھی، جو وہ جس دنیا میں رہ رہا تھا وہ ڈارک تھی اور وسیع تھی، بیکاز ہی ہیز لاسٹ ہز آئی سائٹ، کیونکہ اس کی جو آئی سائٹ تھی وہ چلی گئی تھی۔ ہی ریفرز ٹو ہز پوئٹک ایبیلٹی اینڈ دیٹ ون ٹیلنٹ، اس کے اندر جو ٹیلنٹ تھا وہ کیا تھا، پوئٹک ٹیلنٹ تھا، ایز دی ون ٹیلنٹ دیٹ گاڈ ہیز گیون ہم، جو کہ اللہ پاک نے اس کو عطا کیا تھا۔ دا فریز ڈیتھ ٹو ہائڈ، مطلب اس کو چھپانا گناہ ہے، چھپاؤں گے تو موت کی طرف جاؤ گے، مینس دیٹ اٹ از اے سیریس سن، سنگین گناہ ہے، ٹو ویسٹ ضائع کر دینا، ونس گاڈ گیون ٹیلنٹ، اللہ پاک نے جو صلاحیت، جو قابلیت، جو استعداد عطا کر رکھی ہے اس کو ضائع کر دینا ایک سنگین گناہ ہے۔ ریفرنگ ٹو دا بیبلیکل پیرابل آف دی ٹیلنٹس، میتھیو 25 کے نام سے ایک نظم ہے، اس کے اندر بیبلیکل پیرابل ہے، یعنی کہ وہاں سے ریفرنس دیا گیا ہے، یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ ون ٹیلنٹ وہاں سے اس کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو قوت یا طاقت عطا کر رکھی ہے اس کو چھپانا بھی کیا ہے، بہت سنگین گناہ ہے۔ سنس بلائنڈنس پریونٹس ہم فرام رائٹنگ اینڈ سرونگ گاڈ، چونکہ اس کی جو اندھا پن تھا، چونکہ وہ اندھا ہو چکا تھا، وہ اسے روک رہا تھا فرام رائٹنگ اینڈ سرونگ گاڈ ایز بیفور، پہلے کی طرح خدا کی خدمت کرنے میں۔ اور اصل میں وہ جو شاعر تھا، جو جان ملٹن تھا، وہ اپنی رائٹنگ کو کیا سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کر رہا ہوں، میں خلق خدا کی خدمت کر رہا ہوں اپنی رائٹنگ کے ذریعے، تو وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ مجھ سے گناہ ہوگا۔ ہی فیلز دیٹ ہز ٹیلنٹ ہیز بیکم یوز لیس، وہ یہ سمجھتا تھا اللہ پاک نے جو اس کو ٹیلنٹ دیا ہے، جو قوت دی ہے، جو استعداد دی ہے، اب وہ بیکار ہو گئی ہے۔ دس تھاٹ فلز ہم ود سیڈنس اینڈ اینکشیسٹی، وہ مضطرب ہو جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے، بیکاز ہی وانٹس ٹو یوز ہز گفٹس ٹو گلوریفائی گاڈ، چونکہ وہ اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا تھا اپنی رائٹنگ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ کیا ہوگا، سب سے سیریس سن ہوگا، سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ مائی سول، میری روح، مور بینٹ زیادہ جھکی ہوئی ہے، ٹو سرو دیئر ود مائی میکر، کہ میری جو روح ہے اب وہ زیادہ بیتاب ہے، جھکی پڑی ہے، مطلب مضطرب ہے، بیتاب ہے، ٹو سرو دیئر ود مائی میکر، میکر مین خالق، خالق مین اللہ تعالیٰ یعنی کہ گاڈ، کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے خدا کی زیادہ خدمت کر سکوں، اس کا زیادہ حکم بجا لا سکوں، اینڈ پریزنٹ مائی ٹرو اکاؤنٹ لیس، اور اپنی پوری صلاحیت کو اور اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے اس کے سامنے پیش کر دوں۔ تو ان دیز لائنس دا poet says that his heart is deeply devoted to serving God، اس کا جو دل ہے، اس کا جو ہارٹ ہے، is deeply devoted، بہت زیادہ مضطرب ہے سرو کرنے کے لیے، to serving God his maker، اپنے خدا کو، اللہ تعالیٰ کو اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے، کس کے ذریعے، with his talent، اپنے استعداد کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے، he has given him، جو کہ اللہ پاک نے اس کو عطا کر رکھا ہے،
ملٹن wishes to use his poetic gift faithfully, ایمانداری کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کی خواہش رکھتا ہے, so that تاکہ when his life ends, جب وہ فوت ہو جائے, جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے, he can give a true account of how he used God's gift, کہ جب جواب دہ ہوگا, جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو وہ خدا کے سامنے اس بات کو ایکسپلین کر سکے کہ اس نے ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خدمت کی. He fears that, اس کو جو خوف ہے, because of his blindness, وہ اس کا اندھے پن کی وجہ سے ہے کہ اگر میری یہ چیز میری لکھنے کی, میری پوئٹک ورک کے دوران رکاوٹ بنی تو پھر یہ میری ناکامی ہوگی. He may fail to fulfill his duty and may not be able to answer God satisfactorily, اطمینان کے ساتھ خدا کو جواز پیش نہیں کر سکے گا. These lines reveal the poet's sincerity, devotion and strong sense of responsibility toward God. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو سنسیریٹی تھی, ڈیووشنس تھیں اور اسٹرانگ سینس آف رسپانسبلٹی تھی, ان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, ان کو ظاہر کرتی ہیں. ہی ریٹرننگ چائلڈ مین ڈے آف ججمنٹ کو بولتے ہیں, اور حساب کتاب کے دن وہ واپس لوٹ آئے. گاڈ ایگزیکٹ ڈے لیبر, حساب کتاب کے دن, اعمال والے دن, اسی دن وہ واپس لوٹ آئے. لائٹ ڈینائڈ مین یہاں پہ ہوگا ملامت کرنا, لان تان کرنا. آئی فونڈلی آسکڈ فولشلی, فونڈلی مین فولشلی, میں بے وقوفی سے پوچھ بیٹھتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. اب یہ جو لائنز ہیں یہ اصل میں وہ اللہ پاک سے جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے, سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ اس سے مجھے نقصان تو نہیں ہوگا. اور وہ فولشلی اللہ تعالیٰ سے, گاڈ سے یہ پوچھ بیٹھتا ہے کہ قیامت کے دن جو حساب کتاب آئے گا اس دن مجھ سے حساب کتاب تو نہیں ہوگا, میرے اعمال کا جو حساب کتاب تو نہیں ہوگا. In these lines the poet fears that God may rebuke him, جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس کی طرف لوٹے گا. If he cannot use his talent properly, اگر وہ اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی قابلیت کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس سے پوچھ گچھ کرے گا. He then asks a troubled question, ایک مصیبت زدہ کوشچن. Does God expect a blind person to work as if he could see, کہ جو خدا ہے کیا وہ یہ توقع رکھتا ہے مجھ سے کہ جو ایک اندھا شخص ہے وہ ویسے ہی کام کرے جیسے ایک دیکھنے والا شخص کر سکتا ہے. Here light means eyesight, یہاں پہ یہ جو ورڈ لائٹ استعمال ہوا ہے اس سے مینز ہوگا eyesight, which day labor refers to active service or work. ڈے لیبر دن کے وقت کام کرنے والا ہے, جس طرح ایک عام شخص جو دیکھ سکتا ہے جو روشنی کے دوران دیکھ کر وہ جو کام کرتا ہے, کیا خدا مجھ سے یہی توقع کرتا ہے کہ میں ویسے ہی کام کروں؟ تو اگر ایسا ہے تو میرے پاس تو لائٹ نہیں ہے. The word fondly means foolishly or ignorantly, لیکن یہ سوال وہ کہتا ہے میں جہالت میں پوچھ بیٹھتا ہوں, foolishly, showing that the poet later realizes this question is mistaken, چونکہ بعد میں شاعر کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے غلطی سے یہ سوال پوچھ لیا ہے. These lines express Milton's inner conflict and anxiety, اس کی جو اندرونی لڑائی اور اضطراب تھا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. But they also prepare the way for the poem's message that God values faithful patience as much as active service, اس کے بارے میں بھی یہ لائنیں ریپرزینٹ کرتی ہیں. بٹ پیشنس, لیکن صبر, ٹو پریونٹ دیٹ مرمر, اس سوال سے بچنے کے لیے, مرمر بڑبڑانے کو بولتے ہیں, دل میں کوئی بات کہنا, تو پریونٹ اس بڑبڑاہٹ سے, اس سوال سے بچنے کے لیے فوراً جواب دیتا ہے. سون ریپلائز, فوراً جواب دیتا ہے. گاڈ ڈوتھ ناٹ نیڈ ایدر, خدا کو ضرورت نہیں ہے تمہارے کام کی, خدا محتاج نہیں ہے تمہاری قابلیت کا اور نہ ہی تمہاری صلاحیتوں کا. In these lines patience is personified, یہاں پہ یہ جو ورڈ پیشنس ہے اس کو پرسونیفائز کیا گیا ہے. مطلب پرسونیفائی مین ایک بے جان چیز کو, نان لیونگ تھنگس کو جاندار چیز کی خصوصیت دینے کو پرسونیفیکیشن کہا جاتا ہے. پرسونیفائڈ answers the pet's complaint before it grows stronger. Patience tells him that God does not need human work or achievements
اس کی صلاحیتوں کا یا اس کے کام کا محتاج نہیں ہے. God is all powerful and self sufficient. جو خدا ہے وہ تمام قدرت رکھتا ہے اور تمام کام خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. چونکہ وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، فیکون دوسرے لمحے ہو جاتا ہے. He does not depend on anyone's labor or talents. کسی کی محنت، مشقت یا استعداد پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. Instead, what God values most is sincere faith, humble obedience and patient acceptance of his will. خدا کی بتائی ہوئی باتوں کو کے مطابق صبر سے پیش آنا، اس کا حکم ماننا، اور سینسیئر فیتھ اور کامل یقین رکھنا ہی کیا ہے؟ سب سے قیمتی ہے. These words comfort the poet and help him understand that his blindness does not prevent him from serving God. اس کی جو بلائنڈنس ہے وہ خدا سے اس کی خدمت کو روک نہیں سکتی. مینز ورک، آدمیوں کا کام، لوگوں کا کام، آر ہز اون گفٹس، یا اللہ تعالیٰ کی عطیات، ہو بیسٹ، وہ بہترین یہ ہوتی ہیں، بیئر از مائلڈ یوگ، کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہلکے سے بوجھ کو برداشت کریں. یعنی کہ مائلڈ یوگ، ہلکی سی جو رکاوٹ آتی ہے، بیریئرز آتی ہیں، جو ہرڈلز آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ان کو وہ ہلکی ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں. چونکہ اللہ پاک انسان کو وہی عطا کرتا ہے، اتنی مصیبتیں دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. تو ان ہلکی مصیبتوں کو برداشت کرنا، دے سرو ہم بیسٹ، وہی لوگ ہیں جو اس کی بہترین خدمت کرتے ہیں. مطلب آدمیوں کے گفٹ، تحائف یا ورک اس کے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اس کے ہلکے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین خدمت کرتے ہیں. In these lines, Patience tells the poet that God does not need human work or even the gifts he has given people. اللہ پاک نے جو تحائف ہمیں عطا کر رکھے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. God is all powerful and self sufficient. تمام قسم کی قدرت رکھتا ہے. What pleases him، جو اللہ تعالیٰ کو جو بات خوش کر سکتی ہے، most is humble obedience, faith and patience. The phrase bear his mild yoke means to accept God's will willingly. پڑے پورے دل کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا. ایون ڈیورنگ سفرنگ اور ہارڈشپس، ہاں اگر چاہے وہ جو مصیبت کی صورت میں وہ تکالیف آپ لوگوں کو آ رہی ہوں، یا پھر آپ لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہو، تب آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اگر تمام مشکلات کو صبر کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، تو آپ سب سے بہترین انسان ہیں. Therefore, those who trust God and patiently carry their responsibilities، صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں، are the ones، یہی وہ لوگ ہیں وہ truly serve him best، جو اللہ تعالیٰ کی بہترین خدمت کرتے ہیں. These lines teach that sincere faith and patient endurance are more valuable than outward achievements. جو دکھاوے کے لیے کامیابیاں یا فتوحات ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کرانا زیادہ بہترین ہے، بہترین عمل ہے. His state is kingly. Kingly mean greatly. His state، اس کی ریاست، اس کی جو عظمت ہے وہ عظیم ہے، اس کی بادشاہی عظیم ہے. Thousands at his bidding speed and post over land and تھاؤزینڈ سے مراد ہوگا ہزاروں فرشتے، ایٹ ہز بائڈنگ اس کے حکم پر، اسپیڈ تیزی کے ساتھ، اینڈ پوسٹ اوور لینڈ اینڈ پوسٹ چلے جاتے ہیں، اوشن اینڈ لینڈ سمندروں اور زمین پر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں. ان دیز لائنس پیشنس ڈسکرائبس گاڈ ایز اے گریٹ کنگ، ایک عظیم بادشاہ جس کی پوری دنیا کے اندر حکمرانی ہے. whose power and authority are unlimited، جس کی قدرت اور قوت اور بادشاہت کی کوئی حد نہیں ہے. The phrase his state is kingly means that God rules over the entire universe like a mighty king. مطلب جو ہمیشہ رہنے والا بادشاہ ہوتا ہے، جس کے پاس تمام قدرت ہوتی ہے، وہ جو خدا ہے، جو گاڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، اس کی قوت ایسی ہی ہے.
Thousands of angels immediately obey his commands. ہزاروں فرشتے اس کے حکم کو فوراً مانتے ہیں. And travel quickly across land and sea to carry out his will. اللہ تعالیٰ کی حکم کو بجا لانے کے لیے، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں فرشتے زمین اور سمندر کی تہوں کو گنگال ڈالتے ہیں، تیزی سے اس کو کراس کر جاتے ہیں. This shows that God has countless servants. بہت زیادہ اس کے کیا ہیں، خدمت گزار ہیں. And does not depend on any one person's work. اس کو انسان کے کام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، انسان کی عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ اس کی عبادت، اس کا نام لینے والے ہزاروں ہیں. Therefore, Milton should not feel discouraged because of his blindness. اپنے اندھے پن کی وجہ سے اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے دل سے بجا لانا ہی کیا ہے، اس کی پوری خدمت ہے. God values sincere faith and obedience more than physical service. یعنی کہ فزیکل سروس کی بجائے صرف اور صرف آپ لوگ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے خدا کے احکامات کو بجا لائیں، یہی سب سے بہترین عمل ہے. اوشن ود آؤٹ ریسٹ، آرام کیے بغیر سمندروں کو پار کر جاتے ہیں. دے آلسو سرو، وہ لوگ بھی خدمت بجا لاتے ہیں. ہو اونلی اسٹینڈ، جو صرف کھڑے رہتے ہیں. اینڈ ویٹ، اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. ان لائنز کے اندر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو زمین و آسمان کو عبور کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے ہیں، جو کہ اس کے حکم کے لیے کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں. ان دیز فائنل لائنز، یہ آخری لائنیں ہیں. پیشنس سیز دیٹ God's angels travel tirelessly over land and ocean to carry out his commands. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے وہ پوری دنیا میں زمین و سمندر کو ٹائرلیسلی بغیر تھکے ہوئے سفر کرتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں. However, not everyone is required to perform such active service. ہر شخص کو اس طرح کے ایکٹیو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فزیکل ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Those who patiently accept God's will، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر حکم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور پورا کرتے ہیں خود بھی. اینڈ ویٹ فیتھفلی آلسو سرو ہیم، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں، وہ بھی اس کی خدمت کرتے ہیں. دا فیمس لائن دے آلسو سرو ہو اونلی اسٹینڈ اینڈ ویٹ، وہ لوگ بھی خدا کی خدمت کرتے ہیں جو کہ خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. مینز دیٹ پیپل ہو انڈیور سفرنگس، جن پر مشکلات آئی ہیں، جن پر آج تکالیف آئی ہیں امتحانات کی صورت میں، ریمین فیتھفل، وہ پر یقین رہتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ گاڈ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. آر جسٹ ایز ویلیویبل ان ہز آئیز، خدا کی نظر میں وہ بہت قدر و قیمت کے حامل ہیں. ایز دوز ہو پرفارم گریٹ ڈیڈز، انہی لوگوں کی طرح جو عظیم کام کرتے ہیں. مطلب جس طرح فرشتے کا حوالہ دیا ہے تو وہاں پہ فرشتے ایکٹیو ورک کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر کے بھی اس کو خوش کر سکتے ہیں. ملٹن realizes that even though he is blind, he can still serve God through patience. ملٹن کو یقین ہے کہ وہ اندھا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کے ساتھ جو ہے نا یہ سارے کام کر سکتا ہے اور خدا کو خوش کر سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری لاسٹ پیراگراف، لاسٹ اسٹینزاز کی لائنیں جن کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے. امید کرتا ہوں ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگ چاہیں تو ان ایکسپلینیشن کو نوٹس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور ان کے نوٹس بنا سکتے ہیں. جو ہمارے پاس ریفرنس اور کنٹیکسٹ تھا، آپ لوگ اس کو ہر اسٹینزاز کے اندر یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیچھے میں نے آپ لوگوں کو ریفرنس بتائے تھے کہ یہ جو ہماری نظم ہے اس کی رائم سکیم اس کے اندر کون سی ہے اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ کون سا ہے، پیٹروکان سونٹس اس کو بولا جاتا ہے، جو کہ ان کا حوالہ بھی ہر اسٹینزاز کے ایکسپلینیشن کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں.
تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کومنٹ سیکشن میں جا کر اچھا سا کومنٹ کر دینا ہے، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔